ہمارے ملک کے معروف اسکالر جناب فضل عباس میکن صاحب۔ محترم علماء کرام اور علماء دین، السلام علیکم۔ اتنے جید علماء کی موجودگی میں اسکالر کہلانا تو ایک مجھے بہت محسوس کر رہا ہوں، میں ایمبیرسمنٹ محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ شوق اتنا ہے اس در کی غلامی کا کہ باوجود اپنی کم رسائی کے مجھے اگر موقع دیا گیا تو میں نے کہا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اپنے مقالے سے پہلے جو حالات ہیں ان دنوں 3-4، میں بہت مختصر کوشش کروں گا اپنے ٹائم کے اندر بات ختم کروں، ان پہ گفتگو نہ کرنا زیادتی ہوگی، میں صرف حوالہ دوں گا کہ یہ اتفاقاً یہ مقالہ جس کی میں نے عنوان رکھا تھا، کیونکہ زیادہ تر اہل تشیع کے مصادر میں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اہل سنت کے مصادر میں حاضہ کا لفظ نہیں ہے، باقی جملہ یہی ہے۔ اور میں نے آج کے مقالے کو کوشش کی ہے کہ جو مشترکات ہیں ان کے دائرے میں رہوں، تو میں نے اس لیے اس کو عنوان رکھا ہے من کنت مولا فعلی مولا، اور سب ٹائٹل ہے کہ آخر علی ہی کیوں۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے حالات پہ جو بات ہو رہی ہے، یہ مقالہ میں نے پہلے لکھا تھا لیکن اتحاد امت کی حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی، اور اس کے بعد یہ جو 8-9 دن پیچھے گزرے ہیں اس میں تو اتحاد امت کی ضرورت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں کیونکہ وعدے کے مطابق ٹائم کے اندر رہنے کی کوشش کروں گا، میں اس بات پہ حوالہ دے کے صرف علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے آگے چل پڑوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ آج بھی چراغ مصطفی کا شرار ابو لہبی سے مقابلہ ہے، بالمقابل ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم شرار ابو لہبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا چراغ مصطفی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں we should not be found standing on the wrong side of history۔ ہم کل کا مورخ یہ نہ کہے لکھتے ہوئے کہ جی جب ضرورت تھی، یا جیسے جنرل اطہر صاحب نے کہا کہ آج جب ایک حسین کا بیٹا نصرت کا صدا بلند کر رہا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ جی ہم نے اس پہ لبیک نہیں کی۔ سردار تاج صاحب نے بلکہ یہ کہا تھا۔ اس بات میں مقالے کی طرف واپس آتا ہوں۔ اتحاد کی ضرورت تو ہمیشہ ہی مسلم امت کو رہی ہے، لیکن یہ جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، اس میں اتحاد کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اس اتحاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم مشترکات کو تلاش کریں۔ قرآن کریم میں تو رسول کریم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی کہیں کہ ہم میں جو چیز مشترک ہے ہم اس پہ بات کریں، اور ہم جو مسلمانوں کے مختلف مسالک ہیں ہمارے میں تو ماشاءاللہ اتنی مشترکات ہیں کہ اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے اور وہ بڑا یگانگی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ان مشترکات میں سب سے بڑا جو ذریعہ مشترک ہے وہ غدیر کا واقعہ ہے، جس تواتر کے ساتھ، کیونکہ یہ حدیث کے وہ اس اسناد کے حوالے سے علماء کرام بات کریں گے تو مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہے۔ میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ عام طور پہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ جو اہل بیت کی شان میں رسول کریم کی احادیث ہیں یہ ان کے پیار میں کہی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذات رسالت مآب سے ناانصافی ہے۔ جس ہستی کے لیے سورہ نجم میں یہ کہا گیا ہو کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ میں بھی اپنے کسی بچے کی، بہت عزیز بچے کی جانبداری میں ایسی بات نہیں کہوں گا جس کا وہ استحقاق نہ رکھتا ہو۔ تو وہ جو امین نبی ہے جسے دشمنوں میں امین نہ کہا ہے، اور کس کا نبی ہے؟ اس رب کا نبی ہے جس نے اپنے اسمائے گرامی میں لفظ العدل رکھنا مناسب سمجھا، عادل نہیں العدل، یعنی عین عدل ہے۔ اس کا نبی ہے جسے دشمن بھی صادق و امین کہہ رہے ہیں، اور پھر جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے قرآن کریم میں کہ امانتیں اپنے اہل کے سپرد کرو۔
آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا ولایت و امامت سے بڑھ کے بھی کوئی امانت ہے؟ اور اگر یہ سب سے بلند پایہ امانت ہے اور اس سے امت کی جو نجات کا ہے، تو کیا نعوذ باللہ رسول کریم کسی کی ولایت یا کسی کی امامت کا اعلان صرف اپنی نسبت رشتہ داری کی وجہ سے کریں گے؟ اس میں اہلیت نہیں دیکھی جائے گی۔ اب اگر یہ ہے استحقاق کی بات، تو آئیے ایک بہت مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ وہ استحقاق ہے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں دعوت ذی العشیرہ کا میں پہلے چلتے ہیں۔ دعوت ذی العشیرہ بھی اسے کہا گیا، ذی العشیرہ بھی۔ تو دعوت ذی العشیرہ میں جنرل اطہر صاحب ویسے یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ ماحول کا جائزہ لیں، اور میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں، وہ انسانی نفسیات کے زاویے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کم از کم 40 لوگ موجود ہیں، جس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، سربر آوردہ لوگ، جس میں حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، ابو لہب بھی موجود ہے، اور وہاں جب تبلیغ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے اور بالکل خاموشی ہے، اور وہ ماحول ایسا ہے جو اس پیغام سے مطابقت قطعاً نہیں رکھتا، ایسے ماحول میں ایک 13 سال کے بچے کا کھڑے ہو کے اتنے تیقن کے ساتھ رسول کریم کے ساتھ دینے کا اعلان کرنا، آپ انصاف سے بتائیے، کیا یہ شعور، اس لڑک پن میں شعور کی پختگی اور کردار کی بلندی کی علامت نہیں ہے؟ اور آگے چلیں، شب ہجرت میں چلیں۔ اب رسول کریم نے مکہ المکرمہ سے نکلنا ہے، ایک ایسے شخص کی تلاش ہے۔ دیکھیں، پہلے بات ہو چکی کہ رسول کریم کو دشمن بھی امین کہتے تھے، اور اپنی تمام تر مخالفتوں کے باوجود امانت بھی رکھواتے تھے۔ اب اگر ایک شخص زید ہے، اس کو امین سمجھا جاتا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ہم سے کسی سے کم تر امین کو امانتیں دیں، تو قبلہ یہ امانت پہ خیانت ہوگی یا نہیں؟ تو رسول کریم کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو امین بھی ہے، اور اس درجے کا امین ہے کہ اس کو امانتیں حوالے کے اس کے کرنے کے، اس میں خیانت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، جو اتنا بہادر ہو کہ تلواروں کے سائے میں سو سکے، جو اتنا جان نثار ہو نبوت پہ کہ وہ اب صرف اس سوال پہ مطمئن ہو جائے کہ یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ تو محفوظ رہیں گے، اور رسول کریم کا یہ جواب سن کے کہ جی ہاں مجھے یہی بتایا گیا، وہ سجدہ شکر میں چلا جاتا ہے، اور اتنا اس میں صاحب حکمت بھی ہو کہ یہ سارے کام انجام دے کے پھر رسول کریم سے جا ملے۔ آگے چلتے ہیں۔ غزوات میں بہت وہ بات کو مختصر رکھتے ہیں، شجاعت کے بیان ہیں، لیکن میں غزوہ خندق اور غزوہ خیبر کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غزوہ خیبر میں تو جو مکالمہ ہوا رسول کریم کا، وہ بہت مشہور ہے۔ غزوہ خندق میں جو 2 جملے فرمائے رسول کریم نے، بھیجتے ہوئے فرمایا کہ یہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، اور جب عمرو بن عبدود کو فنار کر دیا اور واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ ان 2 حدیثوں کو آپ جو اس وقت پریکٹیکل ایک جو عمل کر کے دکھایا رسول کریم نے، کہ جاتے ہوئے اپنا امامہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ رکھا اور اپنی تلوار بھی دے دی، اس کی علامتی اہمیت پہ تو ذرا غور کیجئے کہ اس چیز کی کیا علامتی اہمیت تھی۔ خیر، یہ اس کے علاوہ ہاں تو یہ کہ جو غزوات میں شجاعت کے قصوں کو ہم شجاعت کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں، یہ ان شجاعت کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اتنے تواتر سے شجاعانہ رویے کا اظہار، جانثارانہ رویے کا اظہار معرفت الہی اور عشق نبی میں وارفتگی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فلسفہ حیات کے مکمل ادراک کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ فلسفہ حیات کو سمجھنا، معرفت الہی جس کی طرف پہلے ظفر حسن رضا صاحب نے کچھ بڑے خوبصورت حوالے دیے، یہ ان چیزوں کے ہونے کے لیے آپ صاحب علم ہونا پڑتا ہے۔
عدل کا تقاضا ہے اور تقوی کا ہے، اور یہ تو بڑی عام فہم بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر علم نہیں ہوگا تو تقوی کامل نہیں ہوگا، اور اگر عدل نہیں ہوگا تو علم کامل نہیں ہوگا، اور یہ ساری خصائص حضرت علی علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ سو یہ خصائص ہی تھے جنہوں نے مولا کی ولایت کا استحقاق قائم کیا۔ اب غدیر کی اتنی گرمی میں، پہلے سید طیب صاحب فرما رہے تھے، اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کرنا، وہ رسول کریم جو رحیم بھی ہے، جو رعوف بھی ہے، اور جس نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ نماز امامت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اتنے طویل نہ کرو کہ لوگ پیچھے اس سے مطلب ہے زحمت محسوس کریں، وہ گرمی میں کیوں لوگوں کو اکٹھا کیا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو ہم دو نقطہ نظر سے، پہلے تو جو جدید علوم کے نقطہ نظر سے دیکھ لیتے ہیں، بس 2 منٹ، اور پھر مذہبی نقطہ نظر، شرعی نقطہ نظر سے۔ جدید علوم کے نقطہ کے سیاق و سباق میں دیکھیے تو دیکھیں جو تاریخ جاننے والے صاحبان ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نظریہ جب کوئی مفکر لاتا ہے، چاہے وہ مسلح ہو، چاہے وہ مذہبی نظریہ ہو، معاشی نظریہ ہو، تو اس کی بقا کا ضرور انتظام کرتا ہے، اور اس کی بقا کے لیے کیا ضرورتیں ہوتی ہیں؟ کوئی اچھی تصنیف ہونی چاہیے، ایسے صاحب کردار لوگ ہونے چاہیے جو اس کا علم رکھیں، اور وہ ایسے علم رکھنے والے ہوں جب قربانی کی دینے کی ضرورت پڑے تو قربانی بھی دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آل رسول میں ہی پائی جاتی تھیں سب سے، اور یہی ان کا باعث بنی۔ اور پھر وہ جنرل اطہر صاحب جو حوالہ دے رہے تھے انعمت علیہم، اس میں دیکھیے کہ امامت کا جس کی آپ پیروی کر کے صراط مستقیم پہ چلیں، وہ امام اور ولی کے بغیر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم دن میں 10 دفعہ یا 17 دفعہ یہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم پہ واجب نہیں کہ وہ تلاش کریں؟ کیا یہ متفق علیہ حدیث نہیں ہے رسول کریم کی کہ جو کسی امام کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا؟ تو کیا وہ ذات جس کا مقصد تخلیق ہی ہدایت تھی دنیا کی، وہ اس چیز کو مبہم چھوڑ کے چلا جاتا؟ تو یہی غدیر کا فلسفہ ہے، اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے سارے یہ اعلان ہوئے۔ بہت شکریہ۔